السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی مثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی مثال پیش کی ہے. اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی شریعت کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی رغبت دلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادوں کو جس راستے پر پائے ہیں اسی کی پیروی کریں گے، کیونکہ انہیں ہم سے زیادہ علم تھا اور وہ ہم سے بہتر تھے. جس طریقے پر وہ چل رہے تھے ہم بھی اسی طریقے پر چلیں گے. اسی سیاق میں کہ لوگ اپنے کفر پر ہی باقی رہنا چاہتے ہیں، باپ دادوں کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی تقلید کرتے ہیں، اسی کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ان کی مثال کیسی ہے. اللہ فرماتا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. جن لوگوں نے کفر کیا، کفار اور مشرکین کی مثال اس کے جیسی ہے جو ایسی چیز کو آواز دیتا ہے جو صرف اور صرف آواز کو سنے، نزدیک سے بلایا جائے یا بہت دور سے چیخ کر کے بلایا جائے، صرف اور صرف اس کی آواز وہاں تک پہنچے، نہ وہ آواز کو سمجھے، نہ آواز کس مقصد کے لیے اسے دی جا رہی ہے وہ مقصد وہ سمجھے، اور نہ ہی وہ اس کا جواب دے سکے. اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فهم لا یعقلون. یہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، اس لیے انہیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری مثالیں بیان فرمائی. قرآنی مثالیں مستقل طور پر ایک مضمون ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ کیسی مثالیں. میرے بھائیو، شرک کی مثالیں، مشرکین کی مثالیں، نفاق کی مثالیں، ایسے منافقین کی مثالیں، ایمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، بہت ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. اس مثال میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی مثال بیان فرمائی. ان کی مثال کیسی ہے؟ اس کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ایسی چیز کو آواز دے رہا ہے جو آواز جس تک آواز پہنچتی ہے لیکن وہ آواز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس آواز کو وہ سمجھتا نہیں ہے، اور اس کے بعد آواز کو اگر سمجھتا تو اس کے مطابق وہ عمل کرتا، اس کو سنتا، سننے کے بعد اسے قبول کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی دو تین طرح سے اس مسئلے کو، اس آیت کریمہ کے مفہوم کو مفسرین نے سمجھایا. ایک تفسیر ایک تابعین کی ہے، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور حضرت ربی، حضرت اکرمہ، یہ جو بڑے بڑے تابعین ہیں، ان تابعین کی ایک مشہور تفسیر ہے. تفسیر کیا ہے؟ اور عام طور پر وہی تفسیر اکثر و بیشتر تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور اکثر لوگوں نے اسی کو معتبر اور زیادہ مناسب سمجھا ہے، مفسرین نے، سلف صالحین نے، حضرات تابعین نے. وہ تفسیر یہ ہے کہ مثال جو دی جا رہی ہے یہ چرواہے کی اور اس کی بکریوں کی یا اس کے اونٹوں کی یا اس کے گائے بیل کی مثالیں دی جا رہی ہیں. چرواہا اور اس کے جانوروں کی مثال ہے. چرواہا جب اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو آواز ان تک پہنچتی ہے، اور نزدیک سے بھی آواز دیتا ہے تو بھی آواز پہنچتی ہے، بہت دور سے اگر چیخ کر کے آواز دیتا ہے تو بھی آواز پہنچتی ہے اس تک. لیکن وہ جو جانور ہیں، وہ بکریاں ہوں یا بھیڑے ہوں یا مثال کے طور پر وہ اونٹ اور اونٹنیاں ہوں، وغیرہ دیگر مویشی ہوں، آواز ان تک پہنچتی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے کہ چرواہا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. چرواہے کی بات نہیں سمجھتے، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، چرواہا کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے اسے نہیں سمجھتے. بس آواز جب انہیں پہنچتی ہے تو آواز ان کے کان میں پڑتی ہے، اور آواز کو کان میں پڑنے کے بعد وہ ذرا سا چونکتے ہیں، یا اگر کوئی اصطلاح ہے تو اس اصطلاح کے مطابق وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ ان کے پاس موجود نہیں ہے.
جیسے وہ جانور ہیں، جانوروں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ نہیں دی ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس اس طرح کی، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، دانش مندی نہیں ہے، ہوش مندی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے ان جانوروں کی مثال ہے کہ جانوروں کو آواز تو پہنچتی ہے لیکن آواز کا وہ مطلب نہیں سمجھتے۔ نزدیک کی آواز کو دعا کہتے ہیں اور دور کی آواز کو ندا کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی مثال ہے ان کفار کی، ان مشرکین کی، کہ ان کی زندگی کا یہی حال ہے، ان کے ایمان کا یہی حال ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہ کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کی توحید کے منکر ہیں، اس لیے ان کی مثال اس چرواہے اور چرواہے کی بکریوں جیسی ہے۔ انہیں بھی اللہ کا نبی آواز دیتا ہے، اللہ کا کلام آواز دیتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کان نہیں دھرتے۔ باتیں پہنچتی ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں پہنچتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچتی ہیں، ہدایات پہنچتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے ایسے ہی فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے چرواہے کی آواز سے وہ بکریاں فائدہ نہیں اٹھاتی۔ کیونکہ بکریاں ہیں، وہ جانور ہیں، مویشی ہیں، اس لیے ان کا معاملہ تو ویسے ہی ہے، لیکن ان کفار کا حال ان کے کفر کی وجہ سے انہی جانوروں کی طرح ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس بات بیان فرمایا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ ان کے پاس عقلیں ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو سراسر ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفر کی وجہ سے کہ انہیں توحید کی بات سمجھ میں نہیں آتی، توحید پر یہ کام نہیں دھرتے، توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ایسے ہی ان کی مثال ہے جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو جانوروں کے کانوں میں آواز تو پڑتی ہے لیکن وہ اس کی بات کو نہیں سمجھتے، اس کی بات کو سمجھتے نہیں، اس کی بات کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کے تابعدار نہیں ہو جاتے، بلکہ چیخنا ہے، چلانا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا ہے، آواز کو کان میں پڑنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنا ہے بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، مفسرین کہتے ہیں، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور دیگر 3-4 تابعین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی مثال چرواہے اور چرواہے کی بکریوں یا اس کے جانوروں سے دی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی بعض سلف نے یہ لیا ہے کہ اس سے مثال، کیونکہ آیت کریمہ کے اندر نہ چرواہے کا لفظ آیا ہوا ہے، نہ چرواہے کی بکریوں کا کوئی لفظ یا اس کے جانوروں کی طرف کوئی اشارہ ہے، لیکن تعبیر سے ایسا لگتا ہے، تعبیر میں اندازہ لگتا ہے کہ شاید چرواہے اور بکریاں مراد ہیں مثال میں۔ اسی طریقے سے چونکہ نام نہیں لیا گیا ہے چرواہے کا یا بکریوں کا یا جانوروں کا، اس لیے دوسرے تفسیر تابعین کہتے ہیں، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں جو مثال دی گئی ہے اس میں مثال یہ دی گئی ہے کہ انسان اگر پہاڑوں کے بیچ میں ہو، پہاڑ ہو، آبادی کوئی نہ ہو، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں اگر کوئی آدمی زور سے چیخے، زور سے آواز لگائے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی سننے والا موجود نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں ہے وہاں پر، لیکن اگر کوئی زور سے چیخے اور آواز لگائے تو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جو سنسناہٹ ہوتی ہے، ایک جو آواز گونجتی ہے اور گونج کر کے آواز لوٹتی ہے، عام طور پر اس طرح سے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے، کبھی جو جگہ خالی ہو، بڑا سا ہال ہو اور وہاں پر کوئی نہ رہتا ہو اور دروازے کھڑکیاں اگر بند ہو، انسان اگر دھیرے سے بھی بولتا ہے تو آواز گونجتی ہے اور پلٹ کر کے واپس آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ کوئی آدمی پہاڑوں میں یا کوہوں کے بیچ میں یا چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے بیچ میں زور سے آواز دے تو وہاں حقیقت میں کوئی سننے والا نہیں ہے جو سنے اور سن کر کے اس کی بات کو قبول کر لے، آ جائے، پوچھے کہ آپ کیوں چلا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آواز ان پہاڑوں کے بیچ میں گونجتی ہے اور گونج کر کے اس کی آواز واپس لوٹتی ہے، پلٹتی ہے،
تو جیسے وہ آواز پلٹ کر کے واپس آتی ہے، لیکن اس آواز کے پلٹنے سے جس کو جواب تو سمجھ سکتا ہے سمجھنے والا، سوچ سکتا ہے سوچنے والا کہ میں نے بلایا ہے، آواز دی ہے تو اس کا جواب ہے یہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس جواب میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس جواب کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، اس جواب میں کوئی چیز سمجھنے کی نہیں ہے، یا وہ جواب کسی کام کا نہیں ہے۔ بالکل یہی مثال ان کفار کی ہے، مشرکین کی ہے۔ کفار و مشرکین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ان کو بلایا جاتا ہے، نبی بلاتے ہیں، اللہ کا کلام آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ آؤ ایمان کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا خالق و مالک ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات کو تسلیم کر لو، لیکن یہ بالکل کان نہیں دھرتے، کان نہیں دھرتے، اور سنتے بھی ہیں، اگر کان دھرتے بھی ہیں تو اسے سننے کی طرح نہیں سنتے، یعنی اسے فائدہ اٹھائیں، اسے قبول کریں، اس کے مطابق عمل کریں یا اس بات کو تسلیم کر لیں، اس طرح سے وہ اس بات پر کان نہیں دھرتے اور اس بات کو نہیں لیتے۔ تو بالکل ایسی ہی مثال میرے بھائیو ہے ان کی، جیسے کوئی آدمی پہاڑوں کے بیچ میں آواز لگائے، چیخے اور کوئی سننے والا نہ ہو، اس کی آواز خود گونج کر کے پلٹ کر کے آ جائے تو اس آواز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس آواز کا کوئی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو معنی مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں، اور پہلی جو بات بیان کی گئی آپ کے سامنے چرواہے کی مثال، زیادہ تر مفسرین نے وہی مثال پیش کی ہے کہ اس سے مراد، چونکہ زیادہ قریب ہے یہ مثال سمجھنے کے لیے، اس لیے حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پر جو چوٹی کے سلف کے مفسرین مانے جاتے ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پھر تابعین سے کرتے ہیں، یہ مفسرین جو ہے جو معتبر لوگوں میں سے بڑا نام رکھتے ہیں، ان مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ اس سے مراد جو مثال پیش کی گئی ہے، اس سے مراد چرواہے اور اس کے جانوروں کی مثال ہے۔ بہرحال بعض مفسرین نے ان دونوں مثالوں کے ساتھ ایک تیسری بات بھی، ان دونوں باتوں کے ساتھ ایک تیسری بات بھی اپنی تفسیروں میں بیان کی ہے۔ وہ تفسیر، وہ بات یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، سیاق سے سمجھ میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کو بلانے یا قرآن کریم کے کافروں کو آواز دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال ایسی ہے، اپنے بتوں، اپنی مورتیوں اور اپنے معبودان دیوی دیوتاؤں کو پکارنے میں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ پکارتے تو ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنی مورتیوں کو اور اپنے بتوں کو آواز دیتے ہیں، لیکن ان کی مورتیاں، ان کی دیوی دیوتیاں، ان کے مجسمے اور ان کے جو بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں سنتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے یہ بھی سمجھایا ہے دوسری آیتوں میں کہ یہ جب اپنے بتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے نام نقشے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا سانچہ، ان کا خلیہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور جب چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مورتی کی تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مورتیوں کو دیکھ رہے ہیں اور مورتیاں انہیں دیکھ رہی ہیں، اور ایسا محسوس کرتے ہیں تصور میں کہ یہ گویا ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کی بات، اپنی باتیں ان کو سنا رہے ہیں اور وہ ان کی باتوں کو گویا کہ غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ان مشرکوں کو، کافروں کو لگتا ہے کہ ان کے بت سن رہے ہیں، ان کی مورتیاں سن رہی ہیں، لیکن ان کی مورتیاں کہاں سن سکتی ہیں، اور انہیں کہاں سننے کی طاقت و قوت ہے جو یہ سنیں اور ان کے کام آ جائیں، ان کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں، ان کی دعائیں قبول کر لیں، کہاں انہیں طاقت ہے اس بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ تیسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے بعض مفسرین کے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ کفار اپنی بتوں کو، مورتیوں کو جو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مصیبتوں میں آواز دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری بات کو سنیں گے اور سن کر کے اس پر جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں کا معاملہ یہی ہے، کافروں کا معاملہ یہی، ان کی مثال یہی ہے کہ یہ ان کو بلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بات سنیں گے، ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آواز جہاں جا رہی ہے وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی پکار جہاں تک جا رہی ہے اسے کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی دعائیں جن سے یہ کر رہے ہیں اپنی دعائیں، ان کی دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین جو پکارتے ہیں اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو، یہ قیامت تک اگر آواز دیتے رہیں، بلاتے رہیں، تب بھی یہ ان کی بات نہیں سن سکتے،
نہیں سن سکتے، نہیں قبول کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیتیں شرک اور مشرکین کی مذمت سے اور توحید پرستوں کی تعریف سے، ان کی فضیلت سے الحمدللہ بھری ہوئی ہیں. اور انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اللہ آگے فرماتا صم بکم عمی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ اندھے ہیں. ان کے پاس کان ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان کے پاس دل بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. نہ یہ فائدہ حاصل کر پا رہے ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ یہ اپنے بتوں اور مورتیوں سے کوئی فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بت اور ان کی مورتیاں اور ان کے جو دیوی دیوتا ہیں، ان کے مجسمے ہیں، ان کے پاس کوئی دم نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، محض مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہیں، یا پھر لکڑی کے، یا مثال کے طور پر میٹل کے بنے ہوئے ہیں، یا سونے چاندی وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ یہ سنیں، تو قیامت تک یہ نہیں سن سکتے اور ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں. لا یعقلون، انہیں عقل نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس سوجھ بوجھ نہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایک مثال ہے کفار کی مثال، اور کفار کی مثال اپنی بتوں کے ساتھ، مورتیوں کے ساتھ، اور کفار کی مثال اللہ کی آواز کے مقابلے میں، کفار کی مثال قرآن کی آواز کے مقابلے میں، کفار کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ان کی مثال ایسی ہی ہے. تو میرے بھائیوں، اس قدر محرومی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سوجھ بوجھ کی صلاحیت، حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان اس سے محروم ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں حد درجہ حقیر ہے، ذلیل ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ابدی دائمی ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر، اپنی توحید پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت ایمان پر اللہ عز و جل ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان کی، اس اسلام کی نعمت کی، اس توحید کی نعمت کی اور اس کی عظمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہی دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں سلامتی کے ساتھ دنیا سے آخرت کی طرف بھیجے اور ہماری موت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.